السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پاکستان کی باب نمبر مطالعہ پاکستان، باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، سوال نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کا احاطہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا جواب آپ کو ملے گا پیج نمبر، آپ آ جائیں پیج نمبر 14 پہ۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، یعنی کہ قائد اعظم کا کیا موقف تھا نظریہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے قیام کے حوالے سے، پاکستان کو بنانے کے حوالے سے وہ کیا نظریہ رکھتے تھے۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ مختلف قوموں کی تقدیر یعنی کہ ان کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کا ایک الگ قوم کا درجہ دیتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی رو سے ایک الگ قوم ہے، وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ایک الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں اپنائیں۔ اس کے بعد آ جائیں قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں اقوام کے ہیروز، رزمیاں، کہانیاں، واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد بر صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں ہے بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں وجود میں ہے۔ برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بر صغیر میں انگریز آ گئے تھے، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور تمام تر تجارت اور تمام تر اس کی جو سیاسی حالات تھے اور معاشی حالات تھے ان کے اوپر انگریز قابض ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو بھی وہ استعمال کر رہے تھے اور مسلمانوں کے حقوق کو ضبط کر رہے تھے۔ اس سے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ اکثریت پر ہیں، یعنی کہ اقلیت، ان دونوں کے مذاہب ڈفرینٹ ہیں، ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، تو یہ صرف بر صغیر کی تباہی ہے، یعنی کہ دو اگر مخالف پارٹیاں ایک جگہ پر ایک گھر میں رہیں گی تو وہ تباہ و بربادی کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے ان دونوں قوموں کو چاہیے کہ اگر یہ ترقی کرنا چاہتی ہیں دنیا میں تو یہ اپنی الگ الگ ریاست جو ہیں وہ قائم کرے۔ ٹھیک ہے۔ 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے، ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ دیکھیں یہ جو نوٹ ہیں آپ کی بک میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے آپ کے آبجیکٹیو بھی آ سکتی ہے، شارٹ کوسچنس بھی آپ کے آ سکتے ہیں۔ ان نوٹ کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ ہے 1933 میں، چلے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا۔ 1933 میں جب قائد اعظم بر صغیر کی سیاست سے مایوس ہوئے تو لیاقت علی خان اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے انہیں واپس آنے کے لیے قائل کیا تھا۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح جب وکالت کی ڈگری حاصل کر کے آئے تو قائد اعظم نے، میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں، تو انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ بر صغیر میں صرف ایک ہی پارٹی تھی جو کہ کانگریس تھی۔ اس کانگریس پارٹی میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے سیاسی پارٹی بنائی گئی ہے اور ہندوؤں کو ہی اس سے فائدہ مل رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو ضبط کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پر اس پارٹی کو چھوڑ دیا اور تب وہ دل برداشتہ ہو کر بر صغیر سے مایوس ہو گئے۔ تو لیاقت علی خان نے ان کو، مسلم رہنماؤں نے انہیں قائل کیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے کچھ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ عظیم کارنامہ کا انجام دیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی، اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ اقلیتیں یعنی کہ مختلف مذاہب، عیسائی، کرسچینٹی، عیسائی ہو گئے، بدھ مت کے لوگ ہو گئے، ہندو ہو گئے، ٹھیک ہے جی، تمام تر اقلیتوں کو یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، یعنی کہ ہمارا اسلام بھی تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا کہ اپنے مشرک بھائی، اپنے جو ہیں وہ
غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اس کے بعد ہے 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کی معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 4 لانگ کویسچن۔ تھینک یو۔